السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لمبے فاصلے طے کر کے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کا احساس ہے کہ واقعی نورانی مجالس اور شاید سامعین کی طلب کی وجہ سے انمول باتیں، جواہر پارے استفادہ کرنے کا ہم سب کو موقع مل رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے، جیسا کہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح النسب مدرسہ وہی ہے جو صفات و اعمال میں صفحہ نبوی سے رشتہ رکھتا ہو، اور جو مدرسہ صفات و اعمال میں صفحہ نبوی سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ صحیح النسب مدرسہ نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گھرانے کی خدمت کے لیے رات میں گشت کر رہے تھے، زچگی کی خدمت کر دی، بھوکے بچوں کے کھانے کا انتظام فرما دیا، اور جب اس عورت نے یہ کہا کہ عمر جب ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے، ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں دائرہ خلافت میں لیا کیوں ہے؟ تنخواہوں کے سلسلے میں بھی ہم ذمہ داروں کو یہ احساس کرنا چاہیے۔ 10,000 11,000 سے کم تنخواہوں کا رکھنا انتہائی شرمناک قسم کی حرکت ہے۔ مہنگائی اور زندگی کی ضروریات سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ یا تو وہ عملہ انتہائی متوکل ہے یا انتہائی بے غیرت ہے کہ جو اتنی کم تنخواہوں کے باوجود ذہنی یکسوئی کے ساتھ خدمت کر رہا ہو۔ معاشی یکسوئی کے بغیر کبھی بھی ذہنی یکسوئی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ذمہ دار کا اپنے ماتحتوں کو توکل کا سبق سنانا بدتمیزی ہے۔ اسے تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میں خدمت پوری کر لوں، ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے، خاموشی کے ساتھ ان کے احوال سے پوری واقفیت رکھ کر ان کی ضرورتوں کے سلسلے میں فکر مندی کی جائے۔ مذاکرے میں بات آتی رہی کہ استاد اور شاگرد کا روحانی تعلق ناظم اور ملازم کی دلی وابستگی کے بغیر کوئی نظام مستحکم نہیں ہو سکتا ہے۔ بے ڈھنگی اینٹوں سے دیوار کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ دیوار جب ہی کھڑی ہوتی ہے جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا جوڑ اور گہری وابستگی ہو۔ یہ دل ہیں یا پتھر ہیں جو 5 سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک طالب علم اور ایک طالبہ ہمارے حوالے نہ ہو سکے، ہماری اطاعت نہ کر سکے، ہم اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ نظامت کی ذمہ داری واقعی تسکین خواہش کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جتنی باتیں کہی جاتی ہے وہ بطور اتہام کے نہیں، بطور اہتمام کے کہی جاتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تمہاری چپاتی، جب تک تمہاری چپت طالب علم کی نظر میں چپاتی سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارے لیے مارنا جائز نہیں ہے۔
طالب علم کی نظر میں تمہاری چپت اور پٹائی چپاتی سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک مارنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے استاد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھی آ گئے، والد محترم بھی آ گئے، اور وہ اشعار سنائے جو ان کی والدہ دیوانگی کے عالم میں بیٹے کے فراق میں پڑھ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا، زید اگر رہنا چاہے تو رہے، جانا چاہے تو جائے، رہتا ہے تو بھیج نہیں سکتا، جانا چاہتا ہے تو روک نہیں سکتا۔ والدین بھی راضی ہو گئے کہ بہت عظیم انسان کے پاس آپ رہ رہے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول ہشتگانہ میں لکھا ہے کہ تکثیر چندہ کی بھی فکر ہو، تکمیل نصاب کی بھی فکر ہو۔ مالیاتی نظام کے استحکام پر جیسے توجہ ہوتی ہے، ویسے تعلیماتی نظام کے سلسلے میں جیسے کہ توجہ دلائی گئی کہ تکمیل نصاب کا بھی غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ مختلف پہلوؤں سے ہمیں بتلایا گیا کہ مقتدا کی دینی سطح مقتدی اور عوام کے مقابلے میں اونچی ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد بھی ہے، نوافل اربعہ بھی ہے، ورم لانے والی نماز ہے، انفاق کا یہ جذبہ کہ چند درم نہ رہ جائے، اور پیر جمعرات کے روزے بھی ہیں۔ عام انسانوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے تو آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں۔ مقتدائیت کی شان کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں اکابر کے ملفوظات میں نور ہوتا ہے، اسی لیے ان کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے انہی کے الفاظ، انہی کے مضامین رہے۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے امام صاحب مصلی پر کھڑے رہنے میں تقدم مکانی حاصل ہے انہیں، ایسے ہی ایمانی صفات قربانیوں کی سطح میں بھی مقتدیوں سے انہیں تقدم حاصل ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 30 سال سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کے شر سے اس کام کی حفاظت فرما دے۔ عجب والوں سے تو مدد رک جاتی ہے، علم اور عمل کی قناعت زوال کی ابتدا ہے، اپنے مخصوص خول میں رہنا آدمی کے ترقی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بڑے اکابر کی تعداد دنیا سے رخصت ہو گئی، اب جو بچے کچھ اکابر ہیں آدمی ان کی قدر کرے، بقیت السلف کی قدر کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ قیادت کو تانا دینا آسان ہے، وفادار مقتدی بننا، وفادار متبع بننا، جانثار مرید اور شاگرد بننا مشکل ہے، اور وہ بنے بغیر کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ضرورت ہے عوامی رابطے کی۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کچھ عرصے پہلے سرکاری عملہ بھائی حبیب صاحب دامت برکاتہم کو گرفتاری کے لیے پہنچا۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ۔ پوری بستی کے غیر مسلم آ گئے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات جو علاقے کے غیر مسلموں سے تھے، پوری بستی آ گئی کہ پہلے آپ یہیں پر جرم ثابت کریں پھر لے جائیں، کاغذات کی جو کارروائی آپ کرنا چاہتے ہیں، تفتیش کرنا چاہتے ہیں، یہیں پر کر لیں، اس کے بغیر ہم حضرت کو یہاں سے نہیں لے جانے دیں گے۔ عوامی رابطے کے لیے پیرنٹس میٹنگ کا رکھنا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جن کے بالغ ہونے میں 4 سال باقی ہے، 5 سال باقی ہے، مکلف ہونے میں،
ان پر ساری صلاحیتیں صرف کی جا رہی ہے، اور جن کے مکلف ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یوم والدین اور پیرنٹس میٹنگ کا رکھنا بہت سارے تعلیماتی اور مالیاتی اور انتظامی مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ عوامی رابطے کے لیے اصلاح معاشرہ کی مجلس، اپنے مدرسے میں بستی والوں کے لیے گرمائی کورسز کا انعقاد، گرمائی چھٹیوں کا استعمال علاقے کی کالج کی طالبات کے لیے، اسکول کے طلباء اور طالبات کے لیے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جلسہ تعزیت میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مدرسے کی جڑیں زمین میں نہیں علاقے کے عوام کے دلوں میں پیوست ہوتی ہے، اور جو چیز نافعیت ثابت کرتی ہے وہی زمین پر باقی رہتی ہے۔ مدارس میں کونسلنگ کے ذریعے سے نکاح طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ جو باصلاحیت اساتذہ جہاں پر ہو، کم سے کم اپنے بستی کے نکاح طلاق کی روک تھام، ارتداد زدہ بچیوں کی ذہن سازی، ان کے واپس لانے کے سلسلے میں جو بھی شرعی ممکنہ تدابیر ہو سکتی ہے، خود یہ عالمہ بہنیں اڑوس پڑوس کے اسکولز میں جائیں، شرعی حدود اور پردے کا لحاظ انتظامیہ کے اعتماد کے بعد استقبال کرنے کے لیے ایک بڑا طبقہ تیار ہے۔ میڈیکل کالجز کی لڑکیاں اور جونیئر کالجز کی لڑکیاں، معلمات محبت اور محنت سے سنانے والوں کی قدر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتلایا گیا کہ جو متواضع علم ہوتا ہے وہ بافیض ہوتا ہے، جو متکبر علم ہوتا ہے وہ بانجھ ہوتا ہے۔ سراہی جتنا جھکتی ہے اتنے برتن بھر جاتے ہیں، جو اکڑی رہتی ہے برتن خالی رہ جاتے ہیں۔ رسمی جلسے کے بجائے تربیتی جلسے کا انعقاد، رسمی جلسہ، مقرروں کی بھرمار، وقت کی تنگی، کوئی اپنا مدعا نہ کہہ سکے، اس کے بجائے تربیتی جلسے کا انعقاد، ظہر سے پہلے 2-3 گھنٹے، ظہر کے بعد 2-3 گھنٹے، اور پھر جو مضامین اس وقت امت کے ضرورت کے ہیں ان مضامین کو پیش کیا جائے، بستی میں گھر گھر محنت کی جائے، ان کو لانے کی، قریب کرنے کی، خدمت کے ذریعے سے ان کے دل میں جگہ بنائی جائے۔ تو عوامی رابطہ مدارس کا، چاہے لڑکیوں کے ہوں چاہے لڑکوں کے ہوں، علاقے اور بستی سے، ہم سے تو کہا جا رہا ہے بہت عرصے سے کہ غیر مسلم بھائیوں کو نزدیک کیا جائے۔ 1.5-2 سال کے عرصے میں یہ بات بڑوں کی طرف سے بارہا آئی۔ حضرت مولانا محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میڈیا جتنی بھی نفرت پھیلاتے رہیں، آپ کی عملی زندگی چلتا پھرتا میڈیا ہے۔ اگر آپ کی عملی زندگی مثالی ہے تو میڈیائی پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بناتے قدیمات سے رابطہ، ہماری کمائی 5 منزلہ عمارت نہیں ہے، ہماری 25 سالہ 40 سالہ ادارہ چلانے کی کمائی ایکڑوں کی زمین نہیں ہے، قدیم فاضلات ہماری کمائی ہے۔ رابطے کا باقی رکھنا، اکابر نے کیسے رابطہ باقی رکھا، ان کے لیے الگ الگ میدان چنے، اپنے شاگردوں کو بروقت الگ الگ محاذ پر استعمال کیا، برمحل ان کو فتنوں سے واقف کروایا۔ ہمیں سنایا گیا گزشتہ کی مجلسوں میں کہ پردہ ایسا بھی نہ ہو کہ صحت خراب ہو جائے، اور ایسا کھلاپن بھی نہ ہو کہ پردہ متاثر ہو جائے، ایسا پردہ نہ ہو کہ جس سے صلہ رحمی اور خدمت نہ ہو سکے، اور ایسی خدمت اور صلہ رحمی بھی نہ ہو کہ جس سے بے پردہ ہونا پڑے۔ آج کل جو بات حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم پورے ملک میں بطور خاص چلانا چاہتے ہیں، جسے خلاصۃ الجواہر کہا جا سکتا ہے، جسے اس ملک کے کاموں کی ترجیحات میں شامل کیا جا سکتا ہے، کہ مسجدوں میں درس قرآن، درس حدیث، فرقہ ضالہ کے تعارف، تحفظ، تعاقب،
کہ کام ہو مسجد کے پلیٹ فارم سے، اور مسجدوں کے ذریعے سے رفاہی خدمت پوری بستی کے اندر کی جائے، بیواؤں کے وظیفے، یتیموں کی کفالت، تارکین تعلیم کے لیے ان کے تعلیم کے انتظامات مدرسے یا اسکول سے جوڑنا، اور اسی طریقے سے ملک کے اندر جن تعلیمی میدانوں کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اس کی طرف نوجوانوں کو متوجہ کرنا، آئی پی ایس بنے، آئی ایس بنے، سی اے بنے، کلیکٹریٹ تک پہنچیں، بیوروکریٹس میں آئیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کہ جن پہلوؤں میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اجتماعی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بے حسی، ملکی اور عالمی حالات سے حد درجے لا تعلقی، ایمان والے کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، پڑوسی بھوکا ہے یہ پیٹ بھر کھا کر سو جائے نہیں ہو سکتا، کھانے کا مسئلہ یہ ہے تو پھر دوسرے شہریت چھن جائے، قتل و غارت گری عام ہو جائے، پھر بھی آدمی کو دوسرے کا غم نہ ہو، ایمانی حس کی کمزوری کی علامت ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے ڈاکومنٹس کے درست کروانے کی، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوانے کی، قوت مستطاعہ اور اعداد قوت یہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس مستقل مجلس رکھی گئی، ایک ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر صاحب کو بلایا گیا جنہوں نے 75 سالہ ڈاٹا بتلایا، انتخابات میں ناکامی کی وجہ صرف ووٹ کا بکھر جانا، اس واجب شرعی کی ادائیگی کا غم کا نہ ہونا، اور جب بھی اس قسم کی مجالس ہوتی ہیں تو حضرت شاہ صاحب یہ مثال ضرور دیتے ہیں کہ 70 سال کی عمر میں ایک بوڑھا آم کی گھٹلی لگا رہا تھا، کیا کریں گے آپ، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، تو ان بڑے میاں نے کہا کہ اگر میرے باپ دادا بھی یہی سوچتے تو مجھے آم کھانے کو نہ ملتے۔ 70 سال انہوں نے کر لیا، اب ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، اب ہم کریں گے تو آئندہ کی نسلیں اور بہتر تعلیمی، تربیتی، سماجی نظام کو پائیں گی۔ جلسے کے ذریعے سے کام ختم نہیں ہوتا، کام شروع ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت دیتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک صاحب کو بٹھا کر کلاس دی گئی کہ باہر جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، پاسپورٹ بنانے کے لیے آئی ڈی پروف وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، پاسپورٹ اپلائی کیا جاتا ہے، ڈیٹ ملتی ہے، قطار میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، ویریفیکیشن ہوتا ہے، پاسپورٹ گھر آتا ہے، اپنے ہنر کے سرٹیفکیٹ جمع کیے جاتے ہیں، ایجنٹ کو دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، ویزا ایشو ہوتا ہے، فلائٹ کی ٹکٹ خریدی جاتی ہے، پھر ملک جانا پڑتا ہے، پھر پیسے آتے ہیں۔ ایک صاحب نے سنا چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اس تقریر کا خلاصہ چادر اوڑھ کر سونا نہیں تھا، اس تقریر کا خلاصہ تو جہد و عمل کو شروع کرنا تھا۔ جلسے سے محنتیں شروع ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہے۔ ترغیب تو اس قدر دی جاتی ہے جس سے عمل پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو ہم سب کے لیے علم و عمل میں ترقی کا ذریعہ فرما دے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب دامت برکاتہم، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدارس بنات کی اشاعت کا ملک اور بیرون ملک میں زبردست کام لیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر سائے کو تادیر ہم پر قائم فرمائے، عافیت عطا فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ سماعت کرنے والی
میری ماں اور بہنوں، ماشاء اللہ صبح سے اب حضرات بہت قیمتی بیانات سماعت فرما رہے تھے، اور اب یہ آخری پروگرام ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس موقع سے سب سے بہترین تقریر اس کی ہوگی جو یہ سنا دے کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ لیکن اتنا جلدی بھی آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو حبشی غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ وہ جو ہے کچھ نظمیں اس انداز میں پڑھتے تھے، انسان تو انسان، اونٹوں کے اندر بھی وجد طاری ہوتا تھا۔ جب سواری پر یعنی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جب سواری کرتے تھے تو حضرت انجشہ جو نظمیں پڑھتے تھے اس کی وجہ سے اونٹ بہت تیز بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی سفر ہو رہا تھا، حضرت انجشہ جو اونٹ لے کے جا رہے تھے، ان کے پیچھے خواتین سوار تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، روک کے یوں فرمایا کہ انجشہ رویدک، آہستہ آہستہ چلو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، مختلف احادیث میں الگ الگ الفاظ ہیں، ان میں سے ایک ہے رفقاً بالقواریر، اور ایک جملہ ہے کہ رویدک سوقک بالقواریر۔ تقریباً جملے ان کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجشہ آہستہ چلو، تمہارے پیچھے جو تمہارے سواری ہیں وہ جو ہے شیشے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا لا تکسر القواریر، کہ تم ان شیشوں کو توڑو مت، بہت احتیاط سے لے کے چلو۔ یہ جملہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لا تکسر القواریر، رفقاً بالقواریر، ارفق بالقواریر، یہ جو جملہ ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشہ سے فرمایا، لیکن اگر اس پر ہم غور کریں تو یہ ہم تمام مدارس بنات کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد جملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے مسجد کی طرف تشریف لے آتے تھے، درمیان میں ایک صحابی تھے چھوٹے سے، ابو عمیر ان کا نام تھا۔ تو حضرت ابو عمیر جو ایک مرتبہ اداس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک بلبل تھی، وہ کھیلتے تھے اس سے، وہ بلبل مر گئی۔ تو چھوٹے صحابی ہے، وہ بلبل کے مرنے کی وجہ سے ان کو بہت غم ہوا، غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ایک جملہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ اے ابو عمیر تمہاری بلبل کو کیا ہو گیا، اتنا ہی جملہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس ایک جملے سے علماء کرام نے 100 مسئلے استنباط کیے، 100 مسئلے نکالے۔ پھر اس کے بعد آپ دعا دیتے ہوئے
اور الفاظ آپ نے جو فرمائے کہ قربان ہو جائیں اس ذات گرامی پر کہ جن کے ایک مزاحیہ جملے سے 100 مسئلے نکلتے ہوں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کو خوب جزائے خیر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے سے 100 مسائل نکال کے بتائے. مسجد نبوی کے جو باہر کتابوں کی دکان تھی، ایک پڑھتا ہوں میں، جاتے جاتے کتاب پہ نظر پڑی. وہ کتاب وہی تھی کہ اس ایک جملے سے 100 مسائل کیسے نکالے، اور پورے 100 مسئلے اس میں لکھے ہوئے تھے جو اس سے نکالے گئے. تو میں فوراً وہ کتاب خرید لیا. الحمدللہ میرے پاس وہ کتاب ہے. لیکن آج یہاں آنے سے پہلے یہ جو حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لفظ کو پڑھا، رفقاً بالقواریر لا تکسر القواریر، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک جملے سے نہ معلوم کتنے سینکڑوں باتیں اس میں نکلیں گی، اور یہ ساری باتیں ہم مداری سے بنا چلانے والوں کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ہوں گی. سواری میں چند خواتین تھیں جن کو آپ نے فرمایا کہ یہ قواریر ہیں، شیشے ہیں، تمہارے تیز چلنے کی وجہ سے یہ ٹوٹ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مداری سے بنات میں ہمارے پاس 100 200 500 1000 یہ لڑکیاں ہوتی ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پورے مدرسے میں قواریر جمع ہیں. قواریر کانچ کے شیشے یہ سب جمع ہیں. تو ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، ہماری کسی بات کی وجہ سے اگر ان خواتین کا دل ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہے ان قواریر کو توڑ دیا. یہ ہم کو نہیں کرنا ہے. خواتین کا مدرسہ چلانا بالکل الگ اس کا تجربہ ہے، لڑکوں کا مدرسہ چلانا وہ بالکل الگ اس کا تجربہ ہے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مداری سے بنا چلانے والوں کو چاہیے کہ جو اصول بنائیں، جو قواعد ہوں، جو ان سے گفتگو کریں، اس انداز میں گفتگو نہ کریں کہ ان کا دل ٹوٹ جائے. اس لیے کہ خواتین ہیں، ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے. کسی چھوٹی سی بات کے اوپر ان کا دل اگر ٹوٹ گیا تو ظاہر ہے کہ یہ مدرسہ چلانے والوں کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ یہ جو ہے خواتین کا دل توڑ دیے. آپ تجربہ کر لیے ہوں گے کہ کسی مرد عالم کو یا استاد کو اگر ہم یہ کہیں کہ تم یہ جو کام کرے غلط کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، عموماً مرد حضرات یہ جواب دیتے کہ غلطی ہوگی، انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کر لیں گے، آئندہ سے اچھا کریں گے. لیکن یہی جملے جب آپ خواتین سے کہیں گے، معلمات سے کہیں گے، تو ان کی طرف سے جواب یہ آتا غلط ہو گیا، ٹھیک ہے اب دوسروں سے آپ کام کرا لیجئے، مجھ سے نہیں ہوگا. تو ان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ کام سے ہی الگ ہو جاتی ہے. بالکل کرنا کیا چاہیے، ان سے یہ بولنا نہیں ہے بلکہ ان کو یہ بولنا پڑے گا کہ آپ جو کام کریں ماشاءاللہ اچھا کریں، لیکن اس کو اگر ایسا کر لیے تو اور اچھا ہے. تم غلطی کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک جملہ جو ہے استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو. پھر فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجٍ، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیے گئے. عام طور پر نکاح کی محفلوں میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث بھی مداری سے بنا چلانے والوں کے لیے بہت رہنما اصول ہے. وجہ یہ ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہونا یہ اس کی فطرت ہے، یہ اللہ نے ویسی بنا دی. خلقنا من ضلع اعوج، ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا جیسے کوئی آدمی کسی کو اپنے پاس ملازم رکھے
اور یہ بولے تم سب کرو لیکن پانی نہیں پئیں گے تم، یہ نہیں بولنا مجھے پیاس لگی، نہیں بولنا چاہیے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سننے والا کہے گا یہ بھی پیاس لگنا اس کی فطرت ہے، یہ نیند کا لگنا فطرت ہے، بھوک لگنا فطرت ہے، تھکاوٹ کا ہونا فطرت ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ خلاف فطرت بات ہے آپ کی، لہذا یہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی آپ عورتوں سے، بچیوں سے، گھر والیوں سے اگر یہ کہیں میں تمہارا کوئی ٹیڑھا پن برداشت نہیں کر سکتا، بالکل سیدھے رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کو پیاس لگنا نہیں چاہیے یا آپ کو بھوک لگنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 500 بچیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 500 ٹیڑھی باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو لہٰذا آپ کو ان ٹیڑھی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے لے کے چلنا ہے۔ یہ اگر اصول آپ کے ذہن میں رہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت رہے گی، تو ان کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ان کو تم دھتکارو مت، ان کو ڈراؤ مت، ان کے دل کو توڑو مت، بلکہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ دل مت توڑو اور ان کے اس ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ، ٹیڑھے پن کو برداشت کر لو۔ تو اب ہم مدرسے میں ہماری بچیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی نصیحت کے طور پر یا کوئی اور بات کے طور پر اب ایسی باتیں بول دیے جو ان کے دل کو جو ہے توڑنے والی ہیں، تو ظاہر کہ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، خواتین بھی ہیں بلکہ زیادہ خواتین ہیں، مرد کم تھے، تو انہوں نے تقریر میں یہ جملہ بولا کہ ایک لطیفہ سنا انہوں نے کہ ایک آدمی اعلان کیا کہ سب سے زیادہ بڑا جھوٹ جو بولے گا اس کو ہم انعام دیں گے۔ تم لوگ الگ الگ انداز میں جھوٹ کے باتیں سنائیں، تو ایک آدمی نے یوں کہا، میں جو ہے آتے ہوئے دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے 2 خواتین بیٹھے ہوئے اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے۔ تو سب نے یہ کہا کہ اتنا یہ بڑا جھوٹ ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ 2 عورتیں خاموش بیٹھ سکے، لہٰذا اس کو انعام دینا چاہیے۔ تقریر میں انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، خواتین کی طرف سے چٹیاں آئے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ہماری برائیاں بیان کر دی، تو وہ جلسے کا نقشہ ہی بدل گیا پورا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ لطیفہ سنا کر ان خواتین کا دل توڑ دیا، لہٰذا آئندہ کبھی اس قسم کے لطیفے کہ جس سے عورتوں کا دل ٹوٹتا ہے ہم کو نہیں بیان کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ بچیوں کے پڑھانے کے درمیان میں عورتوں کی برائی بیان کر کے ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو انتہائی مناسب بولنا تو ہے لیکن مناسب انداز میں بولنے کی کوشش کریں، اس کی باضابطہ ہم کو پریکٹس کرنا ہے۔ میں حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ عورتوں سے گفتگو کیسی کی جائے، اور بچیوں کے ساتھ ان کی تعلیم کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کا تربیتی پروگرام جیسا آج رکھے، یہ آج ایک کافی نہیں ہے، ایسے کئی چاہیے، اور جتنے مدارس کے ذمہ دار ہیں بنات کے خاص طور سے، وہ ان پروگراموں میں ضرور شرکت کریں۔ احساس ہوگا کہ ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ دے دیں، یہ 2 جملے آج میں سنانا چاہ رہا تھا، ایک تو ہے لا تکسر القواریر، ان کا دل مت توڑیے، دوسرا ان کے ساتھ بہتر سلوک کیجیے اگرچہ ان کے اندر ٹیڑھا پن ہو۔ یہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اللہ نے اسی صفت کے ساتھ ان کو بنایا ہے۔ پھر آپ نے جیسا فرمایا ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، کہ اگر وہ ٹیڑھی پزلی کو اب سیدھا کرنے جائیں گے تو توڑ دیں گے، تو یہ توڑنا بھی نہیں ہے، نہ ان کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور نہ تو
ان کے دلوں کو توڑنا ہے، بات ان کے دل میں پہنچانا ہے، اس انداز میں پہنچاؤ کہ وہ بات بھی پہنچ جائے اور کام بھی ہو جائے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکہ مکرمہ کے جو تھے جماعت کے اندر، یہاں جب حیدرآباد تشریف لائے تھے، ان کے جو بیانات ہوئے 4-5 لیکن انتہائی قیمتی بیانات تھے۔ اس کے اندر ایک جملہ انہوں نے کہا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں کے اندر اس کے دروازے سے داخل ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور سیدھا سادہ مطلب یہ تھا، لوگ حج کو جانے کے لیے نکلتے تھے تو گھر کو واپس آنا ہے تو سامنے کے دروازے سے نہیں، پیچھے کے دروازے سے آتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم آگے چلے گئے، ہمارا کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا غلط کام ہے کہ تم پیچھے سے آ رہی یہ نیکی کا کام سمجھ رہے، ایسا نہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ تو اپنے ہی دروازوں سے جو گھروں کا دروازہ ہے اس سے آؤ۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا جو مفہوم بیان کیا، میں سمجھتا ہوں آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج تک وہ جملے یاد فرمایا۔ ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا، یہاں تک کہ کرتا اگر پہن رہے ہیں آپ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب پہلے گلے میں جیسا پہنتے، پھر آستین کے اندر جیسا ہاتھ ڈالتے، اس انداز میں پہنو۔ آپ نیچے سے پہننے کی کوشش کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ دل ہے ہمارا، اس میں کوئی بات داخل اگر کرنا ہے تو دل کے دروازے سے داخل کرو۔ پہلے دل کا دروازہ کھولو، پھر اس کے اندر کوئی چیز داخل کرو۔ یہ اگر داخل کریں گے تو یہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ پھر یہ آیت کو بار بار پڑھے تھے حضرت، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ دل کے گھر میں اگر داخل ہونا ہے تو اس کے باب سے، اس کے دروازے سے داخل ہو۔ پھر فرمایا کہ دل کا دروازہ کھلتا کیسا ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، ان کے دل میں اگر کوئی بات ڈالنا ہو تو ان کے دل کا دروازہ کیسا کھولیں گے۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ جتنی حدیثیں ہیں، جیسے افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں سلام کا رواج دو، محبت بڑھے گی۔ تہادوا تحابوا، ہدیے دیا لیا کرو، محبت بڑھے گی۔ تو ایسی بہت سی باتیں بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کچھ ایسی باتیں ہوں پہلے اس کا دل خوش ہو تو دروازہ کھلتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات کو اندر داخل کرو تو دل کے اندر بات اترتی ہے، اور اس دل کے اندر بات اترنے کی وجہ سے وہ دل عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو تکلیف بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری تو اب بچیاں ہیں مدرسے میں پڑھتی ہیں، ان سے کوئی بات اگر منوانا ہے تو پہلے کچھ ایسے جملے بولو جس سے وہ خوش ہو جائیں، اور پھر اس خوشی کے بعد آپ ان کے دل کے اندر وہ بات داخل کر دیجئے اور مثبت انداز میں داخل کر دیجئے۔ تو یہ جو 3 باتیں ہو گئی، ایک تو ہے رفقاً بالقواریر، استوصوا بالنساء خیراً واتوا البیوت من ابوابها۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 باتیں، اس کو اگر ہم سوچتے چلے گئے، اس کے ذریعے سے نہ جانو ہزاروں مسئلے آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ 3 آیتیں اور یہ 3 باتیں ہر بنات کے مدرسے کے ذمہ دار کو یاد رہنا چاہیے، اور ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلائیں تو انشاءاللہ یہ مدرسے چلیں گے۔ ورنہ آپ کے پاس کے جتنی بچیاں ہیں جب فارغ ہو کے نکلیں گی تو ٹوٹے شیشوں کے مانند نکلیں گی۔ مفید الطالبین کتاب آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب جو ہے اسٹیشن پہ پہنچے، شیشوں سے بھرا تھیلا ان کا تھا،
کسی قولی کی تلاش میں تھے. ایک آدمی آیا, کہا کہ تھیلا اٹھانا. کہا ہاں. کہا کہ دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن آپ یہ میرا تھیلا میرے گھر تک اگر پہنچائیں گے تو میں آپ کو 3 انتہائی کارآمد باتیں سکھاؤں گا. اور قولی نے کہا ٹھیک ہے بھائی, سب پیسے دیتے ہیں نا, جو ہے 3 کارآمد باتیں سکھائیں گے, بہت اچھی بات ہے. تو جب وہ تھیلا اٹھا کے جب چلنے لگا, کہنے لگا بھائی وہ میری پہلی بات سنا دو. تو اس نے کہا کوئی اگر تم سے کہے پیدل چلنا سواری پہ چلنے سے بہتر ہے تو تم اس کی تصدیق نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یاد کر لیا, پیدل چلنا سواری پہ چلنے سے بہتر ہے, اس کی تصدیق نہیں کرنا. سواری ہے, آسانی سے پہنچ جاتے. تھوڑی دور, آدھی دور جانے تک اس نے کہا بھئی دوسری بات بتا دو. کہا کہ کوئی یوں کہے کہ بیٹھے رہنے سے کھڑے ہونا یہ زیادہ بہتر ہے تو تم اس کی تصدیق نہیں کرنا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, بیٹھنے میں جو فائدہ ہے کھڑے ہونے میں کیا ہے, تو میں بیٹھنے کی بات ہوگی. بات گھر کے قریب پہنچا. پہنچنے کے بعد کہا میری تیسری بات بتاؤ. تو اس آدمی نے کہا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف آدمی اس کو ملا ہے تو اس کی کبھی تصدیق نہیں کرنا. یعنی مطلب 3 باتوں کے اندر آپ میرا پورا سامان یہاں تک پہنچا دیے. تو اس شخص نے کیا کیا, ٹھیک ہے, تھیلا اتار کے زور سے نیچے رکھ دیا. کانچ کے شیشے ہیں پورے, ایسا تھیلا پٹک دیا. کہا کہ تم کو اگر کوئی یہ کہے اس میں کوئی بھی شیشہ صحیح سلامت ہے تو اس کی تصدیق نہیں کرنا. لطیفہ ہے, لیکن ہم اپنے مدرسے سے 100 بچیوں کو فارغ کریں, لیکن ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ یہ جتنے 100 بچیاں فارغ ہوئے یہ بہت خوشحال تھے, سکون میں تھے, تو اس کی تصدیق نہیں کرنا. اور ظاہر ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ جو فارغ ہو کے نکلیں گے وہ لڑکیاں کچھ کام بھی نہیں کر سکیں گے, تو ان کی حفاظت کرنا ہے. اس انداز میں ان کو فارغ کیجئے کہ وہ بہت خوشی ایک اچھے جذبے کے ساتھ نکلیں. اور انشاءاللہ آج کی جو فتنے کا جو دور ہے, ابھی راستے میں آتے ہوئے کئی لوگوں کے کئی فتنے جو ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اس کو کیسا درست کیا جائے. تو بات ذہن میں یہی آتی ہے کہ جس گھر کے اندر دینداری داخل ہو گئی یا عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اس گھر میں رہنے والے جتنے لوگ ہوں گے وہ کسی بھی قسم کے فتنے سے متاثر نہیں ہوں گے. اور وہی جملہ, مرد آدمی دیندار بنا تو دین گھر کی چوکھٹ تک آتا ہے, لیکن عورت دیندار بنی تو دین گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. تو دین کو گھر میں داخل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہمارے مدارس بنات ہیں. تو یہ تمام بچیاں فارغ ہو کے جب جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ دین کو گھر کے اندر داخل کرنے کا کام کریں گے. اور جس گھر میں دینداری ہو تو انشاءاللہ یہ بچے یا بڑے کسی فتنس کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. تو فتنوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ مدارس بنات ہے. ان کے ذریعے سے ان کا دل ایسا بنایا جائے کہ انشاءاللہ یہ اپنی اولاد کا یا اپنے بھائیوں کا یا اپنے شوہر کا اور جو بھی گھر میں ہیں ان سب کو یہ ایسا سدھارے گی کہ انشاءاللہ یہ باہر جائیں گے, واپس گھر کو آئیں گے تو بھی اگر غلط تصور کے ساتھ آئے تو یہ لوگ ان کے تصور کو سیدھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بنات کے مدرسے کی جو ذمہ داری دی ہے بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے لڑکوں کا مدرسہ ترقی ہونے میں بہت ٹائم لگے گا, دور حدیث تک کب پہنچنا, کوئی لڑکوں کا مدرسہ تو نہیں ہوتا, لیکن لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیجئے, چند ہی سالوں کے اندر انشاءاللہ دورے تک پہنچ جائیں گے. اس میں ترقی بہت جلدی ہوتی ہے.
یہ نیت سے اگر چلائیں گے مدرسہ تو یاد رکھیے وہی کیفیت ہوگی جتنے فارغ ہوں گے کہ کوئی شیشہ محفوظ ہے اس کی تصدیق نہیں کرنا، یہ کیفیت ہماری ہو جائے گی نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی صحیح تربیت اور ان کے اچھے اسلوب کے ساتھ ان کی تربیت کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند جملے تھے منتشر انداز میں آپ کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور